السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. 24 پارے کا آغاز ہو رہا ہے سورہ الزمر. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچا دین لے کر آیا، یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصدق کا دین، اور وہ جنہوں نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج بڑے مغموم دل کے ساتھ میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ آج فلسطین کے اندر ہمارے مظلوم مسلمان بھائی، مظلوم بچے، ان کے ساتھ انٹرنیشنل سطح پر جو ظلم اور بدماشی کی جا رہی ہے، ہم ایک تو اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا ہم تو اپنے دل کے اندر اڑ رہے ہیں. یہ کام تو ہے ہماری حکومت کا، فوج کا. ہم تو اپنے سپاہ سالار کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ذرا پاؤں پر وزن ڈال کر ہمت کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں نکلیں. اگر دنیا کا انٹرنیشنل بدماش امریکہ ترنت کھلا اسرائیل جیسے بدبخت کافروں کی حمایت میں آ سکتا ہے، تو کیا ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بیت میں دیکھ سکتے ہیں؟ یہی کا مسئلہ ہے. ہم اپنی فوج سے، حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں کہ مضبوط پالیسی کے ساتھ نکلیے اور میدان عمل میں نکلو. اللہ کے فضل سے پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی انشاءاللہ.
تو کم از کم ہم دعا تو کرتے تھے اپنے درس کے آغاز سے قبل. یقین مانیے رات کو نیند نہیں آتی تو ہم واقعات دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. وہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور ہفتے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے مسلمان عورتوں کو بیٹیوں کو ہر وقت اپنے گھٹنوں کے نیچے بٹھا کر انٹرنیشنل میڈیا کو دکھا رہے. ہماری غیرت کہاں سے ہوگی؟ کاش کہ ہم اس سے پہلے بچ جاتے. کم از کم دعا تو کرے نا اللہ یہ جو اسرائیل ہے بدبخت اور جتنے ان کے ہم ہیں اللہ کا بیڑا گرم کر دے. آمین کیا رب بول رہے تمہیں کس بات میں ہے؟ اونچی آمین کر اللہ ان کا بیڑا گرم کر دے. اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا. کم از کم یہ دعا کو بڑھا کرتے ہیں. ہم اجتماعی طور پر انفرادی طور پر دعا کریں. یہ ہم نے ایٹم بم بنایا ہے, یہ گولڈ مزائل بنایا, شہید بنایا, یہ کس لیے؟ ایسے موقع نہیں ہے نا. وہ بامنا چلائے بیان ہی دے دے وہ اچھا تھا. اتنے سے بات بن رہی ہے. بہرحال یہ لوگوں کی اپنی بھی سیاست ہے, سمجھتے جاتے پوری دنیا پر ہر مدد اپنی مذاکرات دی کام کریں. یہ بات ذہن میں رکھیں. آج فلسطین کے مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے. اگر آج ہم نے بے حصے سے کام لیا تو وہیں پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی وہ کچھ کروانا ہو. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمان کو مدد فرما. اگر تو 313 کو 1000 کے مقابلے میں فتح دے سکتا ہے تو آج فلسطینیوں کو بھی فتح و نصرت عطا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود بھی سچا ہے اور اللہ کے نبی بھی سچے, اور جو وہ دین لے کر آئے وہ دین بھی سچا ہے. اور مومن بھی سچے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی سچا بنا دے. اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتے ہیں مومنوں اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے بندوں کا ساتھ دو. یہ بڑی ہمت کا کام ہے. بڑے بڑے بندے ڈنڈی مار جاتے ہیں, یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. نہیں, سچوں میں کھڑے ہونا اور سچوں کا ساتھ دینا یہی اللہ والوں کی سیوا ہے. اللہ کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل تو لوگ عدالت سے صادق اور امیر کی ڈگریاں لیتے ہیں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کافروں نے بھی صادق امیر کیا ہے. یاد نہیں ہے کہ کافر بھی میرے کو صادق بھی کہتے تھے, امیر بھی کہتے. اللہ کے نبی صادق, ہر بات میں سچے اور امانت دار تھے. اس لیے وہ کافر اپنی امانتیں نبی کے پاس رکھتے تھے, دوسرے بھی کرتے تھے. آپ کو پتا ہے ہجرت کے وقت جب آپ گئے تو امانتیں جناب علی کو مطلع کے ثبوت کر کے جس کی ہے ان کو واپس کرتے ہیں. آپ صادق بھی اور امین بھی. آپ کا محبت اور پیار اور نبی پاک کا دین دن بدن پھیلتا گیا. ان دی ایک لڑی جان سی اودا دشمن سارا جان سی. پر سچی غلط سچی گل پر سچی غلط میٹھی زبان سی پر سارے جان تے چھا گئے. صداقت اور سچائی لے کر اٹھے. ایک موقع ہے جنگ کا,
ایک صحابی اور بھی پیچھے رہ گئے، کعب بن مالک، یہ بخاری کی حدیث ہے، پیچھے رہ گئے، کچھ منافق پیچھے رہ گئے۔ نبی پاک جب جنگ سے واپس آئے تو آپ نے سب کو بلایا، کیوں نہیں میدان جنگ میں کیوں نہیں نکلے؟ تو لوگ جو منافق وغیرہ تھے وہ بہانے لگا کر نکل گئے۔ حضرت کعب بن مالک بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے میرے پاس اتنا گھومنے کا طاقت تھی، میں جیسا بہانا چاہتا بنا سکتا تھا اور نبی پاک سے مجھ میں یقین بھی کر لیا تھا، لیکن کہتے ہیں میں نے تہیہ کر لیا کہ سچ بولوں، کیا کروں، سچ بولوں۔ خیر نبی پاک نے بلایا، کہا جنگ میں کیوں نہیں گئے؟ اب کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسر نہیں تھا، سواریاں بھی پہلے سے زیادہ تھی، مال بھی زیادہ تھا، بس سستی ہوگی نہیں جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، 3 صحابی تھے، باقی سارے مارے میں لاگے ملے، تو صحابی تھے نا جو 3، تو انہوں نے سچی بات کہہ دی، آپ ہمارے سے کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں۔ 40 سے دور گئے، اپنے چچا کے بیٹے کے باغ میں گئے، کہتے ہیں السلام علیکم، آگے سے جواب نہیں دیا، پھر 3 مرتبہ سلام، اللہ ہوا رسول، اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، میں نے اسے اجازت نہیں کیا، لیکن بڑا پریشان ہوا۔ بالآخر جب 50 دن گزر گئے، میں اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا، اونچی آواز سے کسی نے خوشخبری سنائی، یا کعب، اے کعب تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر کے تیری فضیلت کے اندر اپنا قرآن اتار دیے۔ اللہ بڑے خوش ہوئے۔ تو کہنے لگے میں جب نبی پاک کے پاس آیا تو میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے یہ جتنی عزت ملی ہے صرف سچ بولنے کی وجہ سے ملی۔ اللہ نے ہماری عزت اور شان میں اپنا قرآن اتار دی اور ہماری توبہ کو قبول کر لی۔ اس لیے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں گھروں کے اندر، کئی بندے اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو بلائے نہیں، حدیث میں آتی بیٹا میں تجھے یہ چیز دوں گی، اور بیٹا آ جائے، بچہ آ جائے اور وہ چیز اس کو نہ دے تو حدیث میں آتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس لیے زندگی میں سچے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا نا بادشاہوں کو مسلمان ہو جاؤ، تو روم ایک سپر پاور تھی اس وقت، جیسے آج کل امریکہ اور برطانیہ اور روس میں ہے، اس وقت 2 ہی پاور تھی، کیسر اور کسرا، ایران اور روم بڑی پاور تھی۔ آپ سرکار نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی دعوت، اسلام کی دعوت خط کی شکل اندر دنیا کے لوگوں میں پہنچا دی، اور روم کے بادشاہ ہرقل اس کو خط لکھ دیا۔ اب اس نے اپنا دربار سجایا، وزیر مسیح بیٹھے، جناب ابو سفیان کہتے رضی اللہ عنہ، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوتے، اس وقت کافر تھے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ عرب سے بندہ آیا، کہتے ابو سفیان نام بندہ آیا، کہا اس کو بلاؤ، سب کھڑا کر دیے اور کچھ کوشچن کیے، سوالات کیے، کہنے لگے جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں سارے سوال سناؤں کو وقت نہیں ہے اتنا، جو میرے ٹاپک ہے میں وہی 2 باتیں سناؤں گا۔ ایک سوال یہ کیا کہ اس پیغمبر نے کبھی زندگی کے اندر جھوٹ بھی بولا ہے کہ نہیں؟ گواہی وہ جو دشمن بھی دے اور چاہتے وہ جو سچا بولے، کبھی اس نے زندگی کے اندر جھوٹ بھی بولا ہے کہ نہیں؟ ہے تو یہ کافر، لیکن کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں، تو سچا ہے۔
اور دوسری بات یہ پوچھی کہ اس نے کبھی وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ آج تک، آج کے دن تک اس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہاں آپ کو سنو دھریا کا وعدہ ہوا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کرتے، اتنی کو بات میں تھوڑی سی کہہ گئی کرنا کیا تھا، آپ کو وعدے کے پکے تھے۔ بادشاہ کہنے لگا جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ سچے بھی ہوتے ہیں، وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور آج کل ہماری حالت ہے اور ہمارے سیاستدان لمبے لمبے وعدے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ بنا دوں گا، ووٹ نیا کہاں سے لگے بس کچھ نہیں، 5 سال نہیں لگے، پھر جب 5 سال پورے ہو جائے نا اب اگلا الیکشن کی جب آپ آنے والا پھر 2 کے بعد چلو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کی قبول کر لے، یہ بھی ہمارے ٹیکس سے بنتے کون سا اپنے پاس سے دیتے، لیکن پھر بھی ان کا شکریہ ہے وہ دیے ہوئے پیسوں میں کچھ تو باتیں تھے، لیکن یہاں کو کیا ہے لمبے لمبے۔ آپ یقین مانیں ہمارے کالج میں پروفیسر تھے شیخ اقبال اردو کے، کرسچن تھے، وہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگے ایک سیاستدان نے پیڑ چلایا، ایک پیڑ چلایا چھوٹا جا پیڑ سی تو چھپڑ بنایا، پانی سے نکلے کے گلیاں تو چلے مجھے ان کے پنڈ والے والے کسی ووٹ دے ہو میں تو گلیاں بنا دیا گا، سڑکیں بنا دیا گا، اگر تجھے سارے میرے ووٹ دے دو تو میں تو ایئرپورٹ بھی بنا دے بنا دے ایئرپورٹ۔ اور لوگوں نے کہا کیا بات ہے بھائی، بڑے خوش ہو گئے کہ جب سیدھے بدلے ہو وہ تو چلے گئے نا وعدہ وہی کر کے کہ آپ اس بیٹھے نکلنے کے بے وقوف تو ایئرپورٹ چلے گئی تھی، ایئرپورٹ بنا لے تھے نکل بیٹھے نکل کے گلیاں تو چلے کوئی وہ تو سڑنا تو نہ کر کے یہ کہ ایسے سمجھ ملک میں کوئی ایئرپورٹ بنا دے سبحان اللہ۔ اور آج کل جنہ بڑا جھوٹا تے جنہ بڑا کرپٹ تے جنہ بڑا دو نمبر انہاں بڑا سیاستدان تے جڑا اور لکھنؤ صاحب کا ذرا سادہ سادہ ہو گیا سیاستدان دی وہ بچارا جتیا بھی حالت ہے کیوں 3 والی جیت کے آ گیا ہے سارے قوم کا، یعنی کہ شرافت اور صداقت اور سچ کی ہم صلاح دیتے وہ حضرت تو سیاست آ گئی وہ سیاست سچا حال کھپا ماری تھے پتہ ہی نہیں یہ کوئی سیاست ہوتی ہے۔ اللہ میرے نبی سیاستدان نہیں تھے پورے دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان اور پیغمبر تھے، اور بخاری کی حدیث ہے کائنات امام فرماتے ہیں میں نہیں بنی اسرائیل نے جتنے پیغمبر سن کان یسوسہم الموت سارے نبی اپنی امت کی سیاست کرتے تھے، سب نبی تو سیاست کا مطلب ہوتا ہے انتظام کو سونے طریقے نہ چلانا، جڑا گھر کا نظام چلاتا ہے گھر کی سیاست کرتا ہے تو جڑا ملک کو سونے طریقے نہ چلانا ملک کی سیاست کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ معاف کرے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر لوگ چلے جاتے ہیں باہر ایسے ناتے توتے ہو گئے قوم میں تھے مگر ایک پیسے کی ضرورت پھر ویزے نے آگے بات سمجھنے سارے کہ ڈالر جب بات ہے تو پیسے بات جاتے لیکن یہ ظلم ہے۔ سچے بڑے سچے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں سچے، دور میں سچے، سیاست میں سچے، کاروبار میں سچے، گھر بھی سچے، باہر بھی دنیا میں دیتی لکھن دشمن بتاریفاں لیاقت ایک ہو چاہیوں میں لکھن دشمن بتاریفاں لیاقت ایک ہو چاہیوں میں دشمن بھی دیور گوائیاں صداقت ایک ہو چاہیوں میں اللہ کٹن لاتا مسلح دے کھلوتیاں پیر سد دامن اللہ آکھے نہ جاگت نہ عبادت ایک ہو رہی ہوئے سبحان اللہ۔ عبادت میں بھی سچے، سیاست میں بھی سچے، اتنے میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے پاس میں بات ہوتی ہے مجھے سبحان اللہ. ایک دفعہ میرے نبی نے ایک آدمی سے گھوڑے کا سودا کیا. ابو داؤد کی حدیث ہے, مسلم امام احمد میں بھی ہے, اور سب اس کی صحیح ذمہ داری سے بات ہے. آپ سرکار نے ایک آدمی نے گھوڑے کا سودا کر لیا, سودا طے ہو گیا, اینے پیسے آپ چیز لوں گا, آپ نے کہا آپ میں دوں تیری قیمت دے دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع ہو گیا. آپ سرکار اگے جا رہے ہیں, یہ گھوڑے والا مارک پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, تو تھوڑا تھوڑا پیچھا ہوتا گیا, پیچھا ہوتا گیا, سب فاصلہ کرتا گیا. ایک سے چوڑا آ گیا, انہوں پارٹیاں اور پہ گیا, انہوں پیسے زیادہ لاتے پیسے جو ساڑھا ایمان ہے اس سے مجھے پھرنا دے ایک کر کے نہیں. جب کال ہو جائے نا, کال ہو جائے تو پھر پھرنا نہیں چاہیے تھا برکت کر. آپ کو پتا نہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو, کاروباری لوگوں کو خوشخبری دی ہے. آپ نے فرمایا وہ دنیا کے اندر تجارت کرنے والوں, کاروبار کرنے والوں, اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کر لو. قیامت کو اللہ تم کو نبیوں, صدیقوں, شہیدوں کے سامنے کھڑا کر دے. کتنی خوبی؟ دو خوبیاں, سچ بولنا اور امانت داری. سچائی تو امانت داری, یہ دو خوبیاں پیدا کر لو تو تاجر اللہ نبیوں کی سمجھ کھڑا کرتا. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قسمہ چوکے نا تو جھوٹ بول کے تو 10-20 روپیہ دے بچے سارے مٹھے, سارے مٹھے تمہارا مٹھے نہیں ہو. جو سیدھا سیدھا کہو گیا ایسا تو سودا ہے تو بڑا کھانا دے جاؤ تو لوگ کی لائن پھر بھی جاؤ. اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کرو, سچائی اور امانت داری. اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ کی برکت آئے گی, قیامت کو نبیوں کا ساتھ مل جائے گا. تو خیر پارٹیاں پیچھے ہو رہا گیا, انہوں پیسے اور زیادہ بڑھا دیتے. تو ایک بندہ پھر گیا, مکر گیا. آپ نے کہا بھی تو دور دور آئے نا, قریب آ, ایک میں پیسے دینا تیرے لگتا ہو گئے, تو میں نے کہا کتنی سودا ہو گئے. تو کہنے لگی میں نے سودا کی تھی, میں تیرے کوڑا کا نو بیچی. آپ نے کہا تم من بیچے کون کہنے کائنات امام تے کہنے بھی چلو میں گواہ لے کے, گواہ لے کے آؤ. آپ گواہ کو بتا دیں میرے نبی دے صحابی میں قربان جاؤں, صحابہ قربان جاؤں. حضرت خزیمہ کی نا, حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں گواہی دیتا کہ اس بندے نے تو کوڑا بیچے, کوڑا سودا ہو گئے. نبی پاک کہنے لگے خزیمہ تو کیوں گواہی دے رہے ہیں, تو تو اس وقت موجود نہیں سے. تو کہنے لگا سونیا بتصدیقی کا میں تو ہمیں زبان تے گواہی دے رہا ہوں, جو تسی کہہ رہے ہو کہ سودا کیتا ہے کہ نبی جھوٹ بول سکتا. آپ نے پتہ کی راز دیتا ہے سودا خزیمہ یہ بڑی گل تو کر سکی. میں آج سے صرف تیرے لیے اس احساس کا اعلان کرتا ہوں, ساری دنیا گواہی دے گی, گواہی ایک شمار ہوگی. خزیمہ تم کلا گواہی دے گا, تیری گواہی ڈبل شمار ہوگی. کیسا احساس بس ہے. ہمیں جب دو بندے ضرورت ہو نا, اے خزیمہ تم کلا ہی گواہی دے دے گا, تیری گواہی منظور ہو جائے. ایک دور آیا 10 منٹ ختم ہو گئے, اس کو قرآن کو جمع کر لگے نا. قرآن لکھا تھا کیا سے کتھے آتے درختہ دے پتے آتے پتھر دیتے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور آیا, قرآن جمع کرنے واسطے ڈیوٹی لگا دیتی. جس وقت قرآن جمع کیتا جا رہا, ایک کمیٹی نے فیصلہ کیتا ہے کہ کم از کم اس آیت کو قرآن کے اندر شامل کرو جن میں دو بندے گواہی آتے. کتنے؟ 2 بندے. اللہ اکبر. ایک آیت کہنا کو ملی تو گواہ میں کو اور نہیں سن. تو کہا کہ خزیمہ تیری گواہی کیا کری, تیری 2 مل جائے.
تیری منصور ہے، تجھے نبی پاک نے یہ احساس کیا کہ تو نے نبی پاک کی زبان پر تصدیق کر دی. مصور کھینچو نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر کرتا بس کہتے نام دی. آج کے درس کا یہ سبق ہے کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں سچ بولیں. اللہ نے توفیق دی. یا پوری کلام کو کمائی بڑھنی جلال وجہ کا بڑے عظیم سلطان بیمار واسطے دعا کرو تو فلسطین کے مظلوموں واسطے دعا کرو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی دنیا دے تو حضور فرما، اے میرے اللہ پریشان ہو گئے پریشانی دور فرما، تنگ دست لوگ گئے تنگ دستی دور فرما. اللہ جی اپنی نبی کی امت دے رحم فرما. اللہ میرے نبی کی امت دے رحم فرما. اے میرے اللہ مظلومہ کی مدد فرما، فلسطین کے مظلومہ کی مدد فرما. یا اللہ کافروں ظالموں اسرائیل کو انہیں حواریوں کو اپنی رحمت نال نیست و نبود فرما دے، تباہ و برباد فرما دے. اسلام دے پرچم کو زندہ باد کر دے. یا اللہ اسلام والے فتح و نصرت عطا فرما. فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. اے میرے اللہ پاکستان میں بھی لوگ پریشان ہیں، مہنگائی تو پریشان ہیں. اللہ جی ایتھے بھی اپنی رحمت نال تو مدد فرما. رزق حلال عطا فرما، حرام تو سود و بچت توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جنہیں کوئی اولاد نہیں انہوں نے ایک سال زندگی اولاد عطا فرما. جنہیں میں بیٹے بیٹے موجود ہیں اکھا بھی ٹھنڈک بنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللہ سبحانہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا. ساری زندگی